بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاعدۃ الثانیہ لا نزاع فی ان الشارع قاصد الى التکلیف بما يلزم فيه کلفۃ ومشقۃ ولكنه لا يقصد نفس المشقة بل يقصد في ما في ذلك من المصالح العائدة على المکلفین. پہلا قاعدہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. اب یہ جو بعد والا قاعدہ ہے پہلے والے قاعدے ہی کی مزید وضاحت اور اس کی تشریح کرتا ہے کہ سارے علیہ الصلوۃ والسلام کو مشقت اعمال کی تشریح مقصود نہیں ہے. اگر شریعت مکلفین سے یہ مطالبہ کرتی کہ وہ بعض قابل برداشت معمول کی مشقتوں والے اعمال بجا لائیں تو یقینی بات ہے ایسے احکام سے شارع کو مقصود یہ مشقت نہیں ہوتی ہے، قابل برداشت ہے، بلکہ اس کا قصد مکلفین کے دنیاوی و اخروی مصالح سے وابستہ ہے. یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اوپر جو قاعدہ ذکر کرتے ہیں اس کا خلاصہ کیلانی صاحب نے نقل کیا ہے. لا نزاع، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بعض تشریعات میں کلفت اور مشقت پائی جاتی ہے. ان الشارع قاصد الى التکلیف بما يلزم فيه کلفۃ ومشقۃ لیکنہ لا یقصد نفس المشقہ. شریعت کو یہ مشقت مقصود نہیں ہے بلکہ ایسی تشریعات سے بندوں کو حاصل ہونے والی مصلحتیں ان کے ذریعے ہو رہی ہے. پھر کوئی یہ اشکال کرے کہ جب ان اعمال کے ذریعے بندوں کو مشقت ہو رہی ہے تو اللہ پاک ایسے اعمال بھی فرماتے جن سے کوئی مشقت نہ ہوتی، تو پھر وہ شریعت ہی کیا ہوتی جس کے اندر بندے کا امتحان عبد اضطراری سے اس کو عبد اختیاری کی طرف لے جانا ہے. تو ایسے موقع پر بندے کو جو مشقت ڈالی گئی ان مشقت کو چونکہ وہ قابل برداشت ہے بجا لائے گا. چنانچہ آگے کیلانی صاحب نقل کریں گے امام شاطبی نے بھی کئی مواقع پر لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام چھوٹا بڑا مشقت سے خالی نہیں ہوتا ہے. کسی میں مشقت زیادہ ہوتی ہے کسی میں کم، جیسے 3 میں اس کو تقسیم کیا انہوں نے مشقت کی تشریعات کو. اس قاعدے کے ذریعے بھی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمانا چاہتے ہیں. اچھا، یہ قاعدہ پہلے جو قاعدہ گزر چکا وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ تُؤَكَّدُ مَعْنَى الْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ، پہلے والے قاعدے کی مضمون کی تائید ہو رہی ہے اس سے، اور اس پر عائد ہونے والے اعتراض کا جواب بھی مقصود ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں پچھلے قاعدے میں یہ اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ اگر شارع علیہ السلام مشقت والے اعمال اور ان کے ذریعے مشقت میں ڈالنا شارع کو مقصود نہ ہوتا تو پھر وہ مکلفین کو ایسے اعمال کا حکم کیوں دیتے ہیں جن کے نتیجے کے طور پر لازمی طور پر مشقت اور کلفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نماز کی مشقت الگ، روزے کی الگ، زکوٰۃ کی، حج کی، ہر ایک کی الگ الگ. اور اسی طرح معاملات اور معاشرات کے اندر جن جن چیزوں کا حکم دیا اس پر عمل کرنا مشکل، جن چیزوں سے روکنے کا کہا ان سے رکنا مشکل، اور اس کے باوجود مشکل کا مطلب یہی کہ مشقت ہے پھر بھی شریعت مطہرہ نے حکم دیا تو لازمی طور پر اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس مصلحت کے حصول کے لیے بندے مکلف آدمی کو تکلیف اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. اس قاعدے میں اس اعتراض کا 2 طرح سے جواب دیا جا رہا ہے. وَتُفَنِّدُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ هَذِهِ الشُّبْهَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ اثْنَيْنِ. پہلی وجہ الوجہ الاول ما تمت الاشارۃ الیہ من ان الشارع لم یقصد تلک الکلفہ وانما قصد المصلحۃ المرجوۃ من ذلک التکلیف. اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کے ذریعے، روزہ کے ذریعے، حج کے ذریعے، معاملات معاشرات وغیرہ زندگی بھر کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل میں اگر مشقت کا حکم بھی دیا ہے تو مشقت مطلوب نہیں ہے، اس کے ذریعے حاصل ہونے والی مصلحتیں مقصود ہے. یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب الوجہ الثانی ان ما يلزم عن التکلیف من کلفۃ ومشقۃ لا يسمى في العادۃ الجاریۃ مشقۃ ذلك انها ممکنۃ معتادۃ ولا تقطع عن العمل في الغالب. یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسری طرح اس طرح جواب دیا جاتا ہے کہ تکلیفات شرعیہ سے جو کلفتیں اور مشقتیں پیش آتی ہے عام طور پر اسے مشقت نہیں کہتے، اس لیے کہ لوگ اس طرح کی مشقتوں کے اپنے دنیاوی امور کے اندر بھی عادی ہے اور ایسی مشقتیں ان کو کسی کام سے نہیں روکتی. دنیا کا کوئی کام رکتا نہیں ان کا کہ اس دنیا میں انسان کے تمام کاموں میں مشقت کا پہلو کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے. رات دن دیکھ رہے ہیں آپ، کھانا پینا، روزی روزگار تلاش کرنا، جتنے بھی کام انسان کرتا ہے کچھ نہ کچھ مشقت تو اس میں پائی ہی جاتی ہے.
بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں مالداروں کا مشقت میں زیادہ پڑنا غریبوں کے مقابلے میں، لمبے لمبے کاروبار لے کے بیٹھے ہیں اور ان کے اندر ان کی تکلیفیں ظاہری باطنی نقصان، ظاہری ہونا اس کے خطرات، معنوی اعتبار سے سائیکولوجیکل نقصان، یہ سارے نفسیاتی پریشانیاں یہ ساری اٹھاتے ہیں محض اس لیے کہ خوشحال زندگی۔ تو وہاں دنیا میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ یہ جانتے ہیں اسکول اور کالج میں صبح سویرے اٹھ کے بچوں کو جانے کا، ٹیوشن کے لیے جانے کا، ملازمت پیسہ آدمی صبح سویرے اٹھ کر جا رہا ہے، گرمی سردی بارش سب کے اندر وہ ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرنے والے کاروبار کرتے ہیں، سرکاری آفیسوں میں لوگ کر ہی رہے ہیں، دنیا بھر کی سب چیزوں میں یہ اس طرح کی جتنی بھی مشقتیں ہیں یہ سب اس کے لیے ہے، آرام دہ نقشے حاصل کرنے کے لیے، آرام دہ سہولتیں حاصل کرنے کے لیے ہی دنیا میں یہ مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ تو آخرت کے لیے بھی، ہمیشہ کی جنت کے لیے بھی اگر مشقتیں من وجہن ہے، اسی لیے تو شریعت مطہرہ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ ان چیزوں میں مشقت ہے تو اس کے ساتھ ثواب لگا دیا، جتنی مشقت زیادہ ثواب کا پہلو بھی اس طرح، جتنی نیت میں اخلاص اور نیت کا اخلاص یہ مشقت ہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے رات دن دنیا میں لوگ مشقت اٹھاتے ہی رہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے برداشت کرنے کی قدرت دے کر انسان کو اس کے بس میں کر دیا۔ یا تکلیف میں بھی لذت آتی ہے، محنت کرتے ہیں لیکن آنے والے نتیجے کو دیکھتے ہیں کہ اس کاروبار میں اتنا نفع ہوگا، بچے اگر کالج اچھی طرح کریں گے تو پھر اس کے بعد اچھے نمبرات آئیں گے اور اس سے اچھی ملازمتیں ملے گی۔ کاروبار کرنے والا کاروبار کے اندر بھی تکلیف برداشت کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں راحتیں ملے گی، ہمیں ہماری اولاد کو راحت ملے گی۔ تو دنیا میں انسان اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی یہ مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ ایسی چیزوں کو عام معمول میں مشقت نہیں کہتے ہیں۔ آگے مشقت کے سلسلے کی مزید دوسری ضوابط اور قواعد بھی ذکر کریں گے۔ یہ کیلانی صاحب امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ان عبارتوں کا حاصل بتلاتے ہیں۔ یہ قاعدہ ذکر کرنے کے بعد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض ایسے ممکنہ اعتراض، ثم تناول الامام الشاطبی ارض الشبہ التي توهم بادئ الرأي ان الشارع يقصد التكليف بالشاق من الاعمال ليفندها ويدحضها فيؤكد قوة القاعدة وثباتها بإقامة أدلتها وتنفيذ شبهها، وهذه الشبهة الثلاث اعرضها فيما يلي یا اعرضها فيما يلي۔ شاطبی ہی کو کیلانی صاحب اپنے انداز میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ممکنہ اعتراضات جو ذکر کیے ہیں، ظاہر میں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شارع کو پر مشقت اعمال کا مکلف بنانا مقصود ہے، یعنی قاعدے کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ شریعت مطہرہ کچھ مثالوں کے اندر ہمیں قرآن کی آیتیں 3 پیش کرتے ہیں الگ الگ، اور تینوں جگہ پر بظاہر مشقت معلوم ہو رہی ہے، تو یہ کہنے کہ دیکھیے شریعت نے حکم دیا ہے اور مشقت اعمال ہی کا مکلف بنانا مقصود ہے، اس لیے کہ الفاظ کا ظاہر خود بتلاتا ہے۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اللہ پاک خود فرماتے ہیں پیاس لگنا، تھکن لگنا، بھوک لگنا، ولا آگے ہے ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، ایسی جگہ جانا جو کفار کے لیے موجب غضب ہو، ولا ینالون من عدو نیلا، دشمن سے آپ جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا اور دشمن سے جو کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑی، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر ان سب کے بدلے میں تمہیں اچھے اللہ پاک کی طرف سے اچھا بدلہ ملے گا، ان سب کو نیک عمل میں لکھا جائے گا۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی اعتراض کرتے ہیں ان 3 آیتوں میں۔ اس میں پہلی آیت ذکر کر رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لفظ تکلیف لا یکلف اللہ، کلفت آیت کے الفاظ ہی سے معلوم ہوتی ہے، تو اس سے بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کلفت بھی مقصود ہے، جبکہ اگلا قاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں اس سے حاصل ہونے والی مصلحت مراد، تکلیف اور مشقت مقصود نہیں ہے، لیکن تکلیف چونکہ اس کے ساتھ لازمی طور پر آ جاتی ہے تو اصل مقصود ہے یہ ضمناً ہے، جبکہ یہ تینوں آیتیں کہہ رہی ہے کہ نہیں تکلیف بھی مقصود ہے، اس لیے کہ سارے نے وہاں ہمیں مشقت والے اعمال کا مکلف بنایا، یہ آیت کی سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے۔ ان اعتراضات کا ایسا جواب امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ یہ اعتراض کا جواب بھی ہو جائے، اسی طرح ان کے حق میں دلائل دے کر ان پر ہو سکنے والے اعتراض کا جواب دے کر مزید قوت کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے۔
چنانچہ ان 3 اعتراضات کو ذکر کرتے ہیں. اولاً لا یکلف اللہ والی آیت انہوں نے اس کو پیش کیا، اور اسی طریقے سے کہنے کا حاصل یہ ہے ان آیات کو پیش کرنے کے ذریعے معنی لا یطالبہ بما یشق علیہ مشقۃ لا یقدر علیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ایسے پر مشقت عمل کا مکلف سے مطالبہ نہیں کرتا ہے جس میں پائے جانے والی مشقت کا تحمل انسان کی قدرت سے باہر ہو. آیت میں فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن ایسے کاموں کا مطالبہ کرتا ہے جن کی مشقت کا بندہ تحمل کرے، اس کی استطاعت ہو. اس طرح یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ امر و نہی میں لا محالہ مشقت مطلوب ہوتی ہی ہے، اور کوئی بھی عمل شریعت کو اس طور پر مطلوب، کوئی بھی عمل شریعت کو اس طریقے سے مطلوب ہوتا ہے کہ اس میں مشقت پائی جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر آیت کریمہ میں تکلیف کا لفظ دیا گیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشقت مقصود ہے. یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے اس کو کیلانی صاحب نے بھی تصرفین کچھ سیاق و سباق معمولی رد و بدل کیا ہے اور اس طریقے سے اس کو پیش کیا. معلوم یہ ہوا کہ لا یکلف اللہ کہہ رہا ہے کہ تکلیف ہے، اور اگلا قاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ بندوں کو مشقت والے اعمال کے اللہ پاک مکلف نہیں بناتے، اور یہاں معلوم ہوتا ہے کہ مکلف بنائے. دوسرا ان الشارع عالم بما كلف به وبما يلزم عنه، ومعلوم ان مجرد التكليف يستلزم المشقة، فالشارع عالم بلزوم المشقة من غير انفكاك، فإذا يلزم ان يكون الشارع طالبا للمشقة بناء على ان القاصد للسبب عالم بما يتسبب عنه قاصد للمسبب. یہ بھی بہت اچھی دلیل پیش کی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شریعت مطہرہ نے اپنی تکلیفات میں اور ان کے جو لازمی نتائج نکلتے ہیں اس سے ان کو بخوبی جانتا ہے. شریعت خود جانتی ہے کہ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ تکلیفات شرعیہ میں مشقت کا پہلو لازمی طور پر پایا جاتا ہے، اور وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ پاک خود ہی فرماتے ہیں اولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر اولو العزم انه من يتقي ويصبر. اس قسم کی چیزوں کا حکم بھی دیا اور فرمایا بھی کہ یہ چیزیں لوگوں کے لیے مشقت والی ہے. عام انسان اس کو کرنے میں تھوڑے ہچکچاتے ہیں، اور اللہ کے جو اولو العزم من الرسول ہے، یا اللہ کے وہ بندے ہیں جو صبر اور برداشتگی اور تقوی کے ساتھ ان اعمال کو کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آیت آئی اور آپ کے لیے مشقتیں آئی. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی سورہ انبیاء میں قصے ذکر کیے، ان کی دعاؤں کو ذکر کیا. دعاؤں سے پہلے کے الفاظ خود بتلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ تکلیف اور پریشانی آئی تھی. خیر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے حق میں تو نہیں، لیکن جب ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اور آیتوں میں خود بتلایا بھی جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر ان اعمال کے ذریعے کچھ مشقتیں ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ سارے کو مشقت مطلوب ہے. اس لیے کہ جب کسی عمل کا نتیجہ جاننے والا ایک تو ایک انسان ہے وہ نہیں جانتا، اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ پاک نے بندوں کو جن جن عوامر کا حکم دیا، جن جن منہیات سے بچنے کا حکم دیا، ان دونوں پہلوؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندوں پر کس طرح کی مشقت آنے والی ہے. وہ خالق ہے، بندوں کی کمزوریوں کو جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، ان کی نفسانی خواہشات کو جانتے ہیں، ان کی سستیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں، غفلت کو جانتے ہیں. اللہ کا خود فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اور بھی کئی اس طرح کی آیتوں میں ذکر فرمایا. تو مشقت دینے والی ذات اگر مشقت نہ جانتی ہو نعوذ باللہ تب تو یہ اشکال نہیں تھا. اللہ تبارک تعالیٰ کو مشقت بھی معلوم ہے، اور ہر بندے کی قدرت کیسی ہے، کتنا امکان ہے، کتنا میسرہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے بندوں پر، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشقت والے عمل دے رہے ہیں تو مشقت ہی تو مطلوب ہے. اس عمل کا نتیجہ جاننے والے اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں بندے کو پریشانی آئے گی، مشقت آئے گی، اور پھر بھی بندے سے اس عمل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ اشکال امام شاطبی نے خود ہی پیدا کیا اور آگے اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. اچھا، تیسرا الثالثة ان المشقة في الجملة مصاب عليها اذا لحقت اثناء التکلیف مع قطع النظر عن ثواب التکلیف. تکلیفات شرعیہ پر عمل کرنے کی صورت میں ثواب کے علاوہ اس مشقت کا بھی ثواب ملتا ہے. یہ بھی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے. ایک تو نفس مشقت کا ثواب یا نفس عمل کا ثواب،
اور کچھ جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عمل کا بھی ثواب بتلایا، مشقت ہے تو اس مشقت کو بھی ذکر کیا۔ یہ آیت کریمہ جو دوسری آپ سن چکے ہیں، ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، اللہ کا خود فرماتے ہیں پیاس کا لگنا، تھکاوٹ کا ہونا، بھوک کا لگنا، یہ ولا ینالون من عدو نیلا، دشمنوں سے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچتی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مشقت کا ثواب بھی الگ سے دیا جاتا ہے۔ یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ مشقت کا علم بھی اللہ پاک کو ہے اور اللہ پاک مشقت کروانا چاہتے ہیں تبھی تو ثواب ملے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت آگے ذکر کر لیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جاہدوا کا لفظ بتلاتا ہے کہ کوششیں کرنی ہے، مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ اسی طرح کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد کو مشروع کیا گیا، فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، خود ہی ذکر فرما دیا۔ اور تھوڑی کچھ کمزوری محسوس ہوئی طبعی اعتبار سے تو ان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کی بازپرس بھی کی گئی۔ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ، غزوہ احد، اس کے اندر جو کچھ اجتہادی غلطی ہوئی، چوتھے پارے میں 9ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ذکر بھی کیا، اور ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو یہ بھی بتلایا کہ یہ مشقت اگر ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، جیسے تمہیں الم اور تکلیف ہو رہی ہے تمہارے دشمنوں کو بھی ہو رہی ہے۔ مشقت کو بھی ذکر کیا، اس کی حکمت کو آسان کر کے، یعنی مشقت کے نفسیاتی پہلو کو ذکر کیا کہ تم کیوں پریشان ہو، تمہیں اگر تکلیف ہے تو ان کو بھی تکلیف ہے، وہ مقابلے میں آتے ہیں تو ان کے بھی آدمی مرتے ہیں، ان کی عورتیں بیوہ ہوتی ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، ان کا بھی مال ضائع ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، یہ جو بعد والا جملہ ہے یہ مشقت کو خفیف کرنے کے لیے، لیکن تم اللہ سے امید کرتے ہو، ان کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے میدان جہاد کے اندر وہ تمہارے مقابلے کے اندر کمزور پڑ جاتے ہیں، ان کی نیت کی اتنی پختگی نہیں ہے، وہ تو دنیا کے لیے آخرت کی زندگی کو مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ یہ دونوں مشقت کو بتلاتی ہے۔ کسی چیز کے ناپسندیدہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں مشقت پائی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صاحب میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں بالکرہ ہوا ما تکرہہ النفس لما فیہ من المشقہ۔ اچھا، اسی طرح اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں بھی ذکر کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں، ایسے اعمال نہ بتلاؤں جن سے اللہ کا گناہ معاف کر دیتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سردی کے دنوں میں دیکھ ہی رہے ہیں نل میں سے پانی ٹھنڈا نکلتا ہے، گیزر وغیرہ کا انتظام جہاں نہ ہو یہ آدمی گیزر نہ چلائے تو کہ بھئی اتنا زیادہ نہیں ہوگا، پھر وضو کر لیتا ہے، فجر میں رات دن اس کا تجربہ ہو رہا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ خیر، تو اسباغ الوضوء، اسی طریقے سے کچھ جگہوں پہ نل نہیں ہوتے ہیں، حوض ہوتا ہے اور حوض کا پانی ٹھنڈا زیادہ ہوتا ہے، تجربہ کر چکے ہوں گے۔ تو اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود بندہ وضو کر لیتا ہے تکلیف ہونے کے باوجود۔ اسی طریقے سے کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف کثرت سے جانا آنا، زیادہ چلنا، اپنے گھر سے دور مسجد ہے اس کے باوجود سردی میں گرمی میں آدمی جائے، بارش میں۔ اچھا، اسی طرح وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی تمہارے لیے آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، میدان جہاد کے اندر دشمن کے مورچے کے اوپر رہنا ہے۔ یہ سب بھی مورچے ہیں شیطان کے جس کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں، اور آپ مورچے کے اوپر وضو کر کے جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہا ہے، کثرت سے لمبا دور چلنا ہے، تب بھی آپ جا رہے ہیں، گھر پہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے ایک بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں مسجد میں ٹھہرے ہی رہتے ہیں، بڑی عمر کے بزرگ ہیں، ہم سے متعلق ہے بیسما کے، ظہر کی نماز کے لیے جاتے ہیں اور پھر مغرب کے بعد ہی آتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، عبادتوں میں لگنا، ذکر تلاوت کرنا، 15 17 پارے ایک دن میں تلاوت وہ کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو ان تمام روایتوں میں مشقت کو بھی ذکر کیا اور مشقت کے ثواب کو بھی ذکر کیا۔ یہ تمام اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو من وجہ مشقت بھی مطلوب ہے۔ یہ گویا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مشقت مطلوب نہیں ہے، ثواب مطلوب ہے، لیکن مشقت والی عبادتیں بھی ذکر کی جا رہی۔
وجه الدلالة في هذا الحديث ما تضمنه من علام بجزيل الأجر والثواب ومحو الخطايا والسيئات لمن قام بعمال تلازمها المشقة. ان تمام اعمال میں مشقتیں ہیں اور جب بندہ کرے گا تو مشقت بھی ساتھ میں آئے گی. تو ان اعمال کا تذکرہ کر کے ترغیب دی، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بھی تو معلوم ہوا کہ سارے مشقت والے اعمال کا مطالبہ کر رہے ہیں. وضو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سخت گرمی ٹھنڈی کے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے. اس حدیث شریف میں جن اعمال کو اجر ثواب اور گناہوں کی معافی کا سبب بتلایا گیا، ان میں ہم غور کرتے ہیں تو لازماً مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سخت سردی یا جسمانی تکلیف کے باوجود اچھی طرح وضو کرنے، کثرت الخطا الى المساجد لبعد الدار وکثرت التکرار وانتظار الصلاة بعد الصلاة مشقۃ ظاہرۃ ورغم ذلك رغب الشارع باسبابها مما يدل على ان الشارع يقصد الى التکلیف بالمشاق من الاعمال. اللہ پاک خود ہی چاہتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے. ان اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں. رد الشبہات اجاب الامام الشاطبی عن هذه الشبهة الثلاث. یہ تینوں اعتراضات جو ہے ان کا جواب دے رہے ہیں. سب سے پہلے اما الجواب عن الاول ان التکلیف اذا توجه على المکلف يمكن القصد فيه على وجهين. پہلے فرمایا کہ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تکلیفات شرعیہ سے شارع کو مقصود دو چیزیں ہو سکتی ہے. پہلا ان یقصد الیہ من جہت ما هو مشقۃ، بندے کو شارع حکم دے رہے ہیں اور شارع اس عمل کا مطالبہ اس کی مشقت کے اعتبار سے ہی کر رہے ہیں اور مشقت ہی مقصود ہو. ایک تو یہ. دوسرا ہے کہ شارع اس حکم کا قصد اس طور پر دے کہ اس میں بندوں کی دنیاوی اور اخروی مصلحتیں ہیں. یہ دوسری چیز ہی شارع کو مقصود ہے، پہلے والی نہیں ہے. پوری شریعت کے تمام احکام اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں. پہلی چیز شارع کو مطلوب اور مقصود ہو، یہ ہم تسلیم نہیں کر رہے ہیں. فلا نسلم، اس کو اچھی طریقے سے مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، چنانچہ اس کو مثال سے سمجھا بھی رہے ہیں. ولا ادل علی ذلک من الطبیب وخیر للمکلف عاجلا وعاجلا وهذا الثاني هو المقصود. اما الاول فلا نسلم. اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں ولا ادل علی ذلک من الطبیب الذي يقصد بسقي الدواء المر البشع نفع المريض لا ایلامه. آپ رات دن دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر چھوٹی بیماری ہے تو کم درجے کی دوا دیتے ہیں، زیادہ تکلیف ہے تو زیادہ بڑی دوا دیتے ہیں. انجیکشن کی بھی ضرورت ہو، آپریشنوں کی بھی ضرورت ہو، عمل جراحی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کڑوی دوا حکیم پلاتے ہیں تو مریض کو شفا ہی مقصود ہوتی ہے، اس کو کرواپن اپنے مریض کو دینا یہ مقصود نہیں ہوتا. جب دنیا کا ایک معمولی طبیب اپنے مریض کے ساتھ جن کا تعلق محض اگرچہ پہلے تو تعلق تھا ڈاکٹر اور مریض کے درمیان کچھ بھی اللہ کو راضی کرنے والا، اب جو مادیت آ چکی ہے جس کے اندر ڈاکٹروں کو ابھی بھی پھر بھی انسانیت ہے، باقی انکار نہیں کر سکتے. دو چار اگر برے نکلے تو اس سے سارے طبیبوں کے اوپر ملامت نہیں کی جا سکتی. تو جب دنیا کے اندر ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ اس طرح کا خیال کرتا ہے، کڑوی دوا پلاتا ہے اور زبردستی کرتا ہے کہ پینی ہی پڑے گی تبھی آپ کو شفا ہوگی، گھر والے بھی پلاتے ہیں کہ بھائی اس کو اتنا تو لینا ہی پڑے گا تبھی آپ کو شفا ہوگی. وہ اگرچہ یہ جانتا ہے کہ کڑوی دوا سے مریض کو تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن وہ اس دوا کی تکلیف کو اپنا مقصود نہیں بناتا ہے. وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِحُصُولِ الْإِيلَامِ فَكَذَلِكَ يَتَصَوَّرُ الْأَمْرُ فِي قَصْدِ الشَّارِعِ إِلَى مَصَالِحِ الْخَلْقِ بِالتَّكْلِيفِ فِي الْعَاجِلَةِ مِنْهَا وَالْعَاجِلَةِ. جب دنیا کے انسانوں کے اندر یہ بات ہے کہ اتنی تکلیف دے کر بھی وہ راحت ہی مقصود سمجھ رہے ہیں اور اس لیے تکلیف دیتے ہیں، آپریشن کے لیے چیرنا پڑتا ہے، یقینی بات ہے کہ شریعت مطہرہ یہاں پر بھی یہی چاہتی ہے اور اسی لیے تکلیف. اچھا تو اب پھر اس کو تکلیف کا لفظ کیوں کہا؟ ان احکام کو بجا لانے کا مطالبے کے نام میں لا یکلف اللہ اور تکلیف کا لفظ آیا، اس لیے رکھا کہ اس کے نتیجے میں کچھ مشقت پائی جاتی ہے اور عربوں کے یہاں بہت سی چیزوں کے نام ان کے لازمی نتیجے کا خیال رکھتے ہوئے کیے جاتے تھے. آپ سن چکے ہیں قافلہ، قفل یقفل کا معنی تو لوٹنا ہے، قافلہ جا رہا ہے اور پھر بھی اس کو قافل کہا گیا. کوئی جا رہا ہے تو ہماری اردو زبان گجراتی میں بھی بولتے ہیں آئیے، آؤ جو، تو ابھی تو وہ جا رہا ہے، جائیے ایسا کہا جائے، لیکن نیک فالی لیتے ہوئے کہ ابھی جیسے آ کر اب جا رہے ہیں پھر دوبارہ آپ تشریف لائیں گے.
تو عربوں کے یہاں اس طرح کثرت سے مشہور ہے. قرآن کریم نے بھی اس کا لحاظ کیا. رات کو ہم نے ایک جگہ ختم قرآن تھا تو اس میں یہی کہا کہ آپ نے آج قرآن ختم بھی کیا اور شروع بھی کیا. 27ویں تراویح کو بھی ہم قرآن ختم بھی کرتے ہیں, شروع بھی کرتے ہیں, فوراً اس کے بعد اولئک هم المفلحون. یہ مفلحون تک کیوں پڑھا جا رہا ہے کہ اب یہ قرآن جو ختم کیا اب دوسرا شروع ہو چکا, اب اس کو ختم کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی یہ چند آیتیں تو پڑھی اور آئندہ رمضان میں پہلے دن میں پھر وہ آئے, اس سے پہلے قرآن آئے ہی نہیں. تو شریعت بھی یہ چاہتی ہے کچھ چیزوں میں. تو عرب لوگ تکلیف کا نام مشقت میں لازمی طور پر پائی جاتی ہے تو نتیجے کا اعتبار کرتے ہوئے لا یکلف اللہ فرما گیا. یہ تو پہلے اعتراض کا جواب دیا. وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الشُّبْهَةِ الثَّانِيَةِ, دوسرے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں أَنَّهُ لَوْ لَزِمَ مِنْ قَتْلِ الشَّارِعِ لَلتَّكْلِيفِ بِمَا يَلْزَمُ عَنْهُ مِنْ مَفْسَدَةٍ فِي طَرِيقِ الْمَصْلِحَةِ قصده إلى إيقاع تلك المفسدة وهي المشقة هنا للزم بطلان ما تقدم البرهان عليه من وضع الشریعة للمصالح لا للمفاسد. بہت اچھی بات فرما رہے ہیں کہ مشقت کے اوپر شریعت مطہرہ کی طرف سے مصالح کے حصول میں پیش آنے والی یہ مشقت ہی اگر شارع علیہ السلام کو مقصود ہوتی, اللہ پاک کو مقصود ہوتی, تو احکام شرعیہ کی بندوں کے مصالح کے لیے تشریح کا وہ نظریہ غلط ہوتا جو پچھلے دلائل کی روشنی کے اندر پہلے ثابت کیا گیا. مصلحت کی پہلی جو فصل آئی اس کے اندر آپ جان چکے شریعت نے ہر کام مصلحت کے ساتھ کیا ہے. تو اب اتنی حکیم اور علیم ذات ہونے کے باوجود وہ نماز میں ہماری مشقت کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں, فرشتوں سے کہہ رہے ہیں دیکھیے میرا بندہ کیا کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جب ان مشقتوں کو ہمارے پاس کروا رہے ہیں تو اس کی مصلحت ہی اس کو مقصود ہے. یہ تھوڑی کو جو مشقت آئی ہے یہ مشقت بھی بندہ بہت لذت سے لے رہا ہے. نماز پڑھنا ہے, تکلیف آئی تو اس کو برداشت کرنا ہے, لیکن تکلیف کے لیے نماز نہیں پڑھنا ہے. نماز کا ثواب ہی کے لیے پڑھنا ہے, مصلحت ہی کے لیے پڑھنا ہے کہ اس نماز سے مجھے تقوی حاصل ہوگا, نماز سے میں اللہ سے قریب ہو جاؤں گا. اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے, تو اللہ کی یاد میری نماز کے ذریعے ہو رہی. تو اب شریعت مطہرہ بھی یہاں پر اگر بندوں کی مشقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بندوں کو حکم دے تو اتنی دلیلیں جو کتاب اللہ میں آئی ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم الیسر, یہ ساری کے خلاف یہ چیز جا رہی ہے. اور اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ سارے بیک وقت مشقتوں کو دور بھی کرے اور بندوں پر مسلط بھی کرے, اور یہ تضاد اللہ پاک کی کتاب میں نہیں ہو سکتا, اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام میں نہیں ہو سکتا. آپ سن چکے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. انسانی کلام میں تضاد ہوتا ہے, اللہ کے کلام میں نہیں. شریعت میں لچک ہوتی ہے, افراط و تفریط سے پاک کر کے اعتدال کا راستہ ہوتا ہے. بندہ کبھی کسی ایک پہلو کو دیکھتا ہے تو افراط نظر آتا ہے, کسی دوسرے پہلو کو دیکھتا ہے تو تفریط نظر آتی ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں, مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں, قابل ماہر مفتی ہو. دوسرا آدمی پوچھے اس کو اس کے پیش نظر فرمائے. تو اب ایک ایسے آدمی کو جس کو پس منظر معلوم نہیں ہے ان دونوں سوالوں کے جواب کا, وہ یہ کہے گا کہ ایک ہی مفتی ہے, یہ فتویٰ بھی دے رہے ہیں وہ فتویٰ بھی دے رہے ہیں. آپ مثال سن چکے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہا کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو قصداً و عمداً قتل کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ آپ نے فرمایا جزاؤہ جہنم خالدا فیہا, سخت بتلائی. تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور صاحب آئے, انہوں نے یہی سوال پوچھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیں گے, توبہ اور استغفار کرو. تو آپ کے شاگردوں میں سے کسی نے پوچھا کہ ایک ہی سوال ہے اور آپ نے دو آدمیوں کو الگ الگ جواب دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا کسی کو, مومن کو, تو اب یہ مناسب میں نے سمجھا کہ اس کو یہ آیت بتلا کر ڈراؤں. دوسرا جو آیا تھا وہ قتل کر کے اب ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آیا تھا. اب یہ اللہ پاک سے توبہ اور استغفار کرنا چاہ رہا تھا, اپنے گناہوں کی ندامت لیے ہوئے تھا.
پہلا گناہ کرنے جا رہا تھا، یہ گناہ کر کے اب نادم ہو رہا تھا. اب اگر میں اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دوں تو آپ قصہ سن ہی چکے ہیں بنی اسرائیل کے عابد صاحب والا، 99 قتل کیے اور اس کے بعد 100واں انہوں نے کہا تیری توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، تو اس کو ہی ختم کر دیا. پھر راستے میں اہل علم ملے، انہوں نے کہا کہ نہیں فلانی جگہ جاؤ، اللہ والے وہاں عبادت میں مشغول ہے، تم بھی وہاں جاؤ. وہ گیا نہیں، اس سے پہلے اللہ پاک نے بخشش کر دی. اور روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ والی زمین کے مقابلے میں نیکی والی زمین کو تھوڑا قریب کر دیا اور اس کو نیکوں میں سے لکھا گیا. بتلانا یہ مقصود ہے کہ مفتی کا فتویٰ مصلحت کے پیش نظر ہوتا ہے. جب ایک مفتی کتاب و سنت میں غور و فکر کر کے اس طرح مصلحت سے جواب دیتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی جو سراپا حکمت ہے، وہ بندوں کی حکمتوں کو جان کر بندوں کے لیے الگ الگ اعتبار سے حکم دیتے ہیں. دونوں کا حکم ایک نہیں ہوتا ہے، اس لیے کوئی ایک پہلو دیکھتا ہے تو اس کو اعتراض نظر آتا ہے، مشقت والی آیتیں دیکھتا ہے تو اعتراض ہوتا ہے، اور یرید اللہ بکم الیسر والے آیتیں دیکھتا ہے تو اس کو یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ پاک آسانی چاہتے ہیں. اور بیک وقت کسی ایک بندے سے مشقت بھی چاہنا اور آسانی بھی دینا، جبکہ مشقت اور آسانی دونوں متضاد ہے، تو یہ اجتماع ضدن نہیں ہو سکتا. تیسرا اعتراض اس کا جواب دے رہے ہیں، ان الثواب حاصل من حيث كانت المشقة لا بد من وقوعها لزوما عن مجرد التكليف، فرتب الشارع والثواب عليها وجعل لها اجرا زائدا لا لانها مقصود بذاتها بل لانها ملازمة للعمل الذي تترتب عليه المصلحة المقصودة. یہ بھی اچھی بات فرما رہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ مشقت پر جو ثواب ملتا ہے اس کی وجہ سے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ مشقت تکلیف شرعی کا لازمی نتیجہ ہے. شارع نے مشقت پر ثواب خود اس کی مستقل حیثیت کی بنا پر نہیں رکھا ہے، بلکہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ حکم شرعی سے مقصود مصلحت کا ذریعہ بننے والے عمل کا لازمی نتیجہ ہے. لہذا اس عمل کے حصول کے مقصد سے ہی اجر و ثواب میں اضافہ کیا گیا. بہت شاندار فرمایا، بل لأنها ملازمة للعمل الذي تترتب عليه المصلحة المقصودة ففي سبيل تحصيل ذلك العمل ضعف الأجر والثواب أو زيد نظرا للملابسة بعد المشاق له ولا يدل هذا على أن النسب مطلوب أصلا. شارع علیہ السلام نے مشقت پر ثواب خود اس کی مستقل حیثیت کی بنیاد پر نہیں رکھا، بلکہ اس لیے رکھا کہ یہ حکم شرعی سے مقصود مصلحت کا ذریعہ بننے والے عمل کا لازمی نتیجہ ہے. لہذا اس عمل کے حصول کے مقصد سے ہی اجر و ثواب میں اضافہ کیا گیا. اس سے کسی طرح یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ مشقت مقصود اصلی ہے. یہ تن اعتراض تھے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراضات کو بھی پیش کیا اور ساتھ ساتھ ان کا جواب بھی دیا. یہ اعتراضات امام شاطبی نے ثابت کر دیا کہ زیر نظر مقصدی قاعدے بالکل صحیح ہے. الموافقات میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے. وہ قواعد ذکر کرتے ہیں، ان کے دلائل بھی ذکر کرتے ہیں، پھر ان پر ہونے والے اعتراضات کو بھی ذکر کرتے ہیں. اس طریقے سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سب چیزیں سمجھا رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں سمجھا رہے ہیں. اعتراض پیش کرتے ہیں تاکہ دلیل واضح ہو جائے اور قاعدہ اتنا پختہ ہو جائے کہ سارے اعتراضات کو برداشت کرنے کی اس میں قوت ہے. یعنی یہ ہے ہی ایسے کہ جن کی پوری تکمیل ہو سکے. تو ان کے ذکر کردہ قواعد کا صحیح ہونا ثابت ہونے کے لیے امام شاطبی نے مختلف مقامات پر کیا ہے. یہاں بھی کچھ اعتراضات انہوں نے کیے. اسی طرح کی گفتگو آگے شیخ ابن عبدالسلام کی عبارتوں سے بھی ذکر کی جا رہی ہے. وَإِنْ كَانَ لَمْ يُفَصِّلْ تَفْصِيلَ الْإِمَامِ الشَّاطِبِي، انہوں نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح تفصیلی گفتگو تو نہیں فرمائی ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن پھر بھی عبارت ذکر کی. چنانچہ فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ الْجِهَادُ إِفْسَادٌ وَتَفْوِيتُ النُّفُوسِ وَالْأَطْرَافِ وَالْأَمْوَالِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، کہ یہ کیسی بات ہے. جہاد میں بظاہر یہاں جب یہ افساد کا لفظ بولے تو اس سے فساد فی الارض مراد نہیں ہے. جو شکل ظاہر میں نظر آ رہی ہے، جس میں انسان کی جان جا رہی ہے، بدن کے اعضاء تلف ہو رہے ہیں،
اطراف کت رہے ہیں، ہاتھ پیر، مال انسان کا ضائع ہو رہا ہے، اس جو ظاہری شکل ہے ان ظاہری شکلوں پر شریعت مطہرہ نے جو ثواب اور قربت اللہ کی ذکر فرمائی، اللہ پاک کی نزدیکی ذکر فرمائی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ یہ اس طرح کی جو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قربت بتلائی۔ عیسی ابن عبدالسلام فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ اشکال ہو کہ جہاد میں تو بظاہر فساد ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قلنا لا يتقرب به من جہت کون افسادا، اس کے فساد ہونے کی بنیاد کے اوپر شریعت نے اس کو قرب کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ وانما يتقرب به من جہت کونه وسیلۃ لدرء المفاسد وجلب المصالح۔ یہی مسلم حکومتیں برسوں سے جو ان چیزوں کو چھوڑ چکی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کے یہاں مختلف قسم کے فساد آئے، اور آج وہ اتنا عزیز ہو گئے کہ دوسرے لوگوں کے فساد کو روک نہیں سکتے ہیں۔ اپنے ملکوں تک میں انہوں نے فساد کیا تو مجبوراً ان کو مفسدین کا ساتھ دینا پڑ رہا ہے، حالانکہ جان رہے ہوں گے، دنیا اپنے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کون مفسدین ہے کون مصلحین ہے۔ جو مصلحین ہے ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، یا جو اس جہاد کے ذریعے اس چیز کو مقصود بنا رہے ہیں جو اللہ پاک کے یہاں مطلوب ہے، روئے زمین سے فساد کو ختم کرنا۔ اللہ پاک نے خود فرما دیا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ۔ تو یہاں ان کے مصالح کو دیکھا ہے جہاد کے، ان کے مفاسد کو دور کرنا ہے، مصالح کو حاصل کرنا ہے، اور وہ اسی کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے اوپر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی رحمت کے اندر بہت تفصیل سے ذکر کیا۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 1000 سے اوپر جو 18 آدمیوں کا دونوں جماعتوں میں سے مسلمان اور مشرکین کی طرف سے تراسی مجموعی طور پر جنگوں کے نتیجے میں، غزوات اور سرایا کے نتیجے کے اندر کیا فائدہ ہوا، دنیا کی روت بدل گئی، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے لوگ ہو گئے۔ مادیت کی لالچ میں انسانوں کو قتل کرتے تھے، اب رخ بدل گیا، انسانوں کے لیے پیاسے ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، اور دوسرا ساتھی آواز دیتا ہے۔ جنگ یرموک کا قصہ مشہور آپ سن چکے ہیں، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بھی اس کو ذکر کیا۔ تو یہ اس طرح کر رہے ہیں، پانی مانگا جا رہا ہے، دوسرے ساتھی کو ترجیح دے رہے ہیں، دوسرے تیسرے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور پھر ادھر آتے ہیں تو تینوں انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ چیزیں کیسے پیدا ہوئی؟ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ایک عورت تنے تنہا حیرہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کرے گی اور اس کو ایک اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ صحابی روایت کے راوی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، جہاں کتاب اللہ نے قرآن کے نزول کے موقع پر بھی فرمایا تھا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، بیت اللہ اور مکہ کے مشرکین کی تھوڑی حفاظت ہوتی تھی، مکہ کے مجاورین کی، باقی اور دوسرے قبائل لوٹے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، بلکہ فتح مکہ سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے تھے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ فتح فرمایا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے جزیرۃ العرب میں اس طرح چین و سکون امن و عافیت ہوگی کہ ایک عورت تنے تنہا، ورنہ قافلے لوٹے جاتے تھے، یتخطف الناس، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ جہاد کے مقصود بھی ذات اس کے ذریعے درء مفاسد ہے اور جلب مصالح ہے۔ کما ان قطع الید المتآکلۃ وسیلۃ الی حفظ الارواح، اس کی مثال دے کر عیسی ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ہاتھ کے کسی مرض کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل تو اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہے، شوگر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آدمی کی گینگرین اور اس طرح کی دوسری چیزیں آدمی کو ہو جاتی ہے، تو پھر اس جگہ کو کاٹنا پڑتا ہے، اگر نہ کاٹے تو پورا ہاتھ بگڑ جاتا ہے، تو ڈاکٹر لوگ تھوڑا کچھ کاٹتے ہیں۔ یہ بس شریعت مطہرہ کے یہاں بھی مفاسد کو دور کرنے کے لیے کچھ مشقتیں جو ڈالی گئی ہے، وہ مفاسد ہے ہی اس طرح کے کہ اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ زنا کی، قتل کی جو سزائیں کتاب اللہ نے ذکر فرمائی، مرتد ہونے کی جو سزائیں ذکر فرمائی، یہ ایسے مرض ہے، ایسا مفسدہ ہے کہ یہ اس کے علاوہ سے دور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح انسانی جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس ہاتھ کاٹنے سے مقصود ہاتھ کو کاٹنا نہیں ہے، برباد کرنا نہیں ہے، یہی حال شریعت نے تمام مشقتوں کے اندر رکھا ہے جو مصلحت کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے۔
انسانوں کے لیے اس کا تحمل ممکن بھی ہوتا ہے، تبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ذکر کی جاتی ہے۔ فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ إِذًا مَا يُلَازِمُ الْجِهَادَ عَنِ الْمَصَابِ مِنَ الْمَصَابِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ۔ کیلانی صاحب نے جو عبارت شہید ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کی، اب اس کے بعد فرماتے ہیں شریعت مطہرہ کے اس قاعدے کو ذکر کر کے کہ اس قسم کی مشقتوں کو عام طور پر مشقت نہیں کہا جاتا ہے، کہ مشقت کی تعین کے کچھ ضابطے ہیں، ان ضابطوں کو آگے وضاحت کے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔